اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الفرقان کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اور یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص کے مشاہدے میں ہیں، اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ نشانیاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہیں، کوئی اور ان پر اپنی قدرت رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ، اس کی برکتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہر روز وہ نئی شان کے ساتھ ہے اس کائنات میں، جیسے کہ سورہ رحمان میں فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ اپنی اس سلطنت میں جو کائنات پر محیط ہے جلوہ گر ہوتا ہے۔ کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو نفع، کسی کو نقصان، یعنی کتنی طرح کی مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں، کوئی اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ تو تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج عربی زبان میں قلعے کو کہتے ہیں، مضبوط عمارت کو کہتے ہیں، کسی محل کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان برج کی کیا کیفیت ہے۔ جو کچھ مفسرین نے تشریح کی ہے وہ اسی حد تک کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور ہر طبقے کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوط سرحد کے ذریعے سے جدا رکھا ہوا ہے۔ مخلوقات کی مجال نہیں کہ ان کو عبور کر سکے۔ جنات بھی اگر کوشش کرتے ہیں عالم بالا کی طرف جانے کے لیے تو ان کو بھی مار بھگانے کا انتظام کیا ہے۔ ایک روشن ستارہ ان کا پیچھا کرتا ہے، اس کی طرف پھینکا جاتا ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنا دیے۔ وجعل فیہا سراجا، اور اس میں اس نے ایک چراغ بھی بنایا ہے۔ چراغ سے مراد سورج ہے۔ سورج ایسا چراغ ہے جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ کتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ جو ہر شخص مشاہدہ کر رہا ہے اس کا، یعنی زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے، اور روشنی اور حرارت کے لیے اللہ نے کیا سامان رکھا ہے اس میں، عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ ایک لمحے میں کتنا ایندھن چاہیے اس کو اتنا گرم رکھنے کے لیے، اتنی حرارت پیدا کرنے کے لیے، تو کتنی قدرت والا ہے وہ جو اسے وہ ایندھن مہیا کر رہا ہے، جو اس کو گرم رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے کائنات کی زندگی قائم ہے، جانداروں کی زندگی اس سے وابستہ ہے۔ تو بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور یہ چراغ، یہ سورج بنایا۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا روشن چاند بنا دیا اس کے اندر۔ کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے انسان اس سے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے سے تعریفوں کا شمار ہوتا ہے، اور رات کی تاریکی میں کس طرح سے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔
کون اس کو بنانے والا, کون اس کو کم و بیش کرنے والا؟ اللہ ہی ہے. یعنی توحید صاف ظاہر ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کہ اللہ ہی ہے جو اس کو قائم رکھے ہوئے ہے, ان کو پیدا کرنے والا ہے, اور کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. نہ جانے کب سے پیدا کیا ہے ان کو, اور قیامت تک یہ قائم رہیں گے. اور قیامت کب آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب وہ دوسرا نظام قائم کرے گا. وَهُوَ الَّذِي, اور پھر اور دو نشانیوں کا ذکر. وَهُوَ الَّذِي, وہی ہے یعنی جو برکتوں والی ذات کہ جس نے جعل اللیل والنہار خلفتاً, کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. کس طرح سے رات رخصت ہوتی ہے تو اس کی جگہ دن لے لیتا ہے, دن رخصت ہوتا ہے تو اس کی جگہ رات لے لیتی ہے. نوعیت کے لحاظ سے تو یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں, ایک روشن ہے دوسری تاریک ہے, لیکن یہ کس طرح سے دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد پہلا, یعنی اس طرح سے لازم و ملزوم ہے. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. تو تمہیں پھر بھی توحید کا یقین نہیں آتا ہے انسانوں, پھر بھی تم اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو پوجتے ہو, انہیں اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہو. پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ ان ہستیوں کو پوجتے ہو جو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. تو رات اور دن کی طرح متوجہ کیا. اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں, فرمایا لمن ارادہ ان یذکرا او ارادہ شکورا, ان کے لیے ہیں یہ جو سبق حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یذکرا نصیحت پکڑنے کا طرف جو مائل ہوں, او ارادہ شکورا, یا یہ جو کہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی جب ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو رحمان کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں تو وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنا سر نیاز اس کے آگے جھکا دیتے ہیں, اس کے آگے سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں. یہ ہے چیز. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی. پیدائشی طور پر تو سبھی انسان اللہ کے بندے ہیں, سب کے سب انسان, لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی کچھ صفات اللہ نے بیان کی ہیں. بڑی اہم ہے یہ چیز. ہمیں ان صفات کے آئینے میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ان صفات پر پورے اترتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ روزانہ ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی چیز بیان کی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, عاجزی کی چال چلتے ہیں. انسانی چال اس کی شخصیت کی, اس کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہے. تو رحمان کے بندے تو اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو اس سے متضاد ہیں, جو رحمان کے بندے نہیں ہیں, ان کی چال ایک اکڑ باز کی چال, ایک مغرور کی چال, ایک ظالم کی چال, اس طرح کی چال ہوتی ہے. یعنی چال سے انسان کی شخصیت کا, اس کی سوچ اور فکر کا, اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے. تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کی چال چلتے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, تو زمین میں اکڑ کے مت چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض, تو نہ تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا, وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور نہ ہی بلند ہو کر کوئی پہاڑوں کی طرح سے ہو جائے گا. تو بندہ ہے اپنے رب کا, اس کی عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے تجھے اپنی چال میں بھی, اس لیے کہ یہ بھی ایک پہچان ہے انسانی شخصیت کی. تو فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کی چال چلتے ہیں, نرم چال چلتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑ جائے تو کہتے ہیں بھائی سلام ہے تم پر. یعنی ان سے الجھتے نہیں ہیں, جاہلوں کے ساتھ جاہلوں کی باتوں کا جواب جاہلانہ انداز میں نہیں دیتے.
گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ ان سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، اچھا انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ان کا، یہاں جاہلوں سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر جمے۔ ابو جہل جو ہے، اس کا نام عمر تھا، لیکن مکہ کے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائی کا باپ کہتے تھے، لیکن جب اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا تو اللہ کے پیغمبر نے کیا نام رکھا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ۔ تو یہ ہے کہ جب جاہلوں سے سامنا ہوتا ہے اللہ کے رحمان کے بندوں کا تو ان کے ساتھ الجھتے نہیں، ان کی بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ سلام کر کے ایک طرف اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دیکھیں کیسے اعلیٰ صفات بیان ہو رہی ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جن کی راتیں سجدے اور قیام میں بسر ہیں، یعنی ان کی راتیں راگ رنگ اور بےہودگی کی محفلوں میں انہیں آباد کرنے میں صرف نہیں ہوتی، بلکہ جو وقت نیند سے بچتا ہے کچھ وقت نکال کر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے اور اللہ کے آگے قیام میں اپنی راتیں بسر کرتے ہیں، وہ ہیں رحمان کے بندے۔ والذین یقولون، اور اس کے باوجود بھی دیکھیں انہیں اپنے تقوی پر کبھی ناز نہیں ہوتا، کبھی اس پر فخر نہیں کرتے، پھر بھی یہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنا، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا، اس لیے کہ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، اور انہا سات مستقر و مقامہ، یہی کہتے ہیں رب وہ تو بہت ہی برا مستقر ہے اور ٹھکانہ ہے، یعنی وہ عارضی طور پر حصے میں آئے یا مستقل طور پر حصے میں آ جائے، دونوں لحاظ سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ ہے رحمان کے بندے کہ سجدے اور قیام میں اپنی راتیں بسر کرنے کے باوجود پھر بھی انہیں غرور نہیں ہوتا اپنی عبادت پہ، تکبر پہ، پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، جہنم کا دھڑکا جو ہے ان کو خوف زدہ کرتا رہتا ہے، اور اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا، اور وہ عذاب تو جان کا لاگو ہے، اور وہ مستقر ہو یا مقام ہو، یعنی عارضی طور پر حصے میں آئے یا مستقل طور پر حصے میں آئے، دونوں لحاظ سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے اور دیکھیں صرف رحمان کے بندوں کی، دیکھیں ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں ساتھ ساتھ۔ والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، ہم بہت لاپرواہی کر جاتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسراف کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بے جا خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرنا، ایک پائی بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے ناجائز خرچ پر، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے اس کا جو ہے، تو فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ اور یہ بھی اسراف ہے کہ جہاں جتنا خرچ کرنا ہو اس سے بڑھ کر خرچ کرنا، یعنی جو ضرورت کے تحت جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر خرچ کرنا۔ اور یہ بھی اسراف ہے کہ اللہ کی راستے میں خرچ تو کرنا، لیکن اللہ کی خوشنودی کی بجائے اپنی ناموری کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ تو رحمان کے بندے کسی طرح بھی اسراف نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ بس جوڑ جوڑ کے رکھتے رہیں، نہ بچوں پہ نہ اپنے اوپر خرچ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے خرچ کرو، جمع کر کے نہ رکھو، کیا پتہ اگلا لمحہ کیسا ہے، زندگی ہو کہ نہ ہو، اور پھر وہ مال تو پھر دوسروں کا ہے۔ انسان کا مال وہی ہے
جو وہ کھا پی لے یا آخرت کے لیے بھیج دے، اور جو وہ جمع کرتا رہتا ہے وہ تو پھر وارثوں کا مال ہے، اس کا مال تو نہیں ہے۔ جیسے اس کا سانس ختم ہوتا ہے دوسرے لوگ جو ہیں اس پر اپنا دعوت، اپنی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ اسراف کے حوالے سے ایک اور جگہ فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطان اکساتا ہے فضول خرچی پر اور بخل کرنے پر، یہ شیطان کہتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور رحمان کے بندے ان دونوں حدوں کے درمیان اپنے آپ کو رکھتے ہیں، یعنی نہ فضول خرچی اسراف اور نہ ہی بخل، بلکہ اس کے بین رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آگے اور بھی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔